بیدار بیٹا جس سے ملنے آیا ہوں وہ ہے عاطف مستوئی ایڈوکیٹ۔ آپ اگر ایڈوکیٹ نہیں سمجھ سکتے تو جسے ہم وکیل کہتے ہیں، وکیل تو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ یہ ہے عاطف مستوئی۔ یہ ابھی اپنی جوانی کے ساتھ ہی ایک ایسی پارٹی کو جوائن کرنے لگے ہیں، کر چکے ہیں، جو پارٹی اس وقت اذیتوں میں ہے، مصیبتوں میں ہے، کٹھن دور میں ہے۔ تلخ دنوں میں انہوں نے اس پارٹی کو جوائن کیا ہے، تو آج پوچھتے ہیں ان کے جذبات، احساسات، خیالات کیا ہیں۔ عاطف بھائی کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے آپ؟ الحمدللہ اللہ پاک کا فضل ہے، بالکل ٹھیک طبیعت ٹھاک۔ کیسی ہے آپ کی؟ الحمدللہ اللہ پاک کا فضل ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ ماشاء اللہ۔ عاطف بھائی آپ کو پی ٹی آئی نے کن خصوصیت پر، کن خدمات پر جنرل سیکرٹری ڈسٹرکٹ ڈیرہ غازی خان بنا دیا ہے؟ فرسٹ آف آل تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی ایک عوامی جماعت ہے، تو اس میں واحد جماعت ہے، ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے۔ اس میں صرف آپ کے جو ہے نا محنت، لگن اور مخلص پن کو دیکھ کے یہاں پہ عہدہ بیسیکلی ایک آنر ہوتی ہے نا۔ اصل میں ہم سب ورکر ہیں اور ہم سب برابر ہیں، اور الحمدللہ ہم سب عمران خان کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ عمران خان واحد لیڈر ہے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں عمران خان امت مسلمہ کے لیڈر ہیں، جو صرف اور صرف ہماری آنے والی نسلوں کے لیے اور دین اسلام کی سر بلندی کی خاطر آج جیل میں ہیں، اور بلا جواز انہیں جیل میں رکھا ہوا ہے، صرف اور صرف مغربی طاقتوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم آپ کے غلام ہیں۔ تو خان صاحب کی جماعت کے ساتھ میرا شامل ہونا، میں سمجھتا ہوں، اور ان تلخ دنوں میں جب پارٹی پہ مشکل وقت ہے، تو اس ٹائم میں پارٹی نے مجھے جو عزت اور مقام دی، تو میں اس پہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں۔ اس کے بعد میں اپنے قائد محترم عمران خان صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس مشکل وقت میں مجھے اس قابل سمجھا کہ یہ بندہ ہماری پارٹی میں سروائیو کر سکتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ، اور میں جذبہ ایثار کی خاطر پارٹی میں آیا ہوں، اور میری حت الوسیع یہ کوشش ہوگی کہ میں خان صاحب کے نظریے کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا رہوں۔ آپ اس جنرل سیکرٹری کے عہدے پر یہاں ورکر میں مضبوط ہوں گے، عوام میں مضبوطی دکھائیں گے، تحریک میں مضبوط ہوں گے، یا کسی حلقہ کے ٹکٹ کے حصول کے لیے بھی کوشش کریں گے؟ دیکھیں، میں نہ کوئی کسی لالچ کے تحت پارٹی میں آیا ہوں، نہ میرا ارادہ ہے۔ میری کوشش اور میری تقریباً کاوش یہی ہوگی کہ میں جتنا ہو سکے گراس روٹ لیول پہ پارٹی کو مزید مستحکم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کروں گا۔ باقی یہ جو فردر معاملات ہیں، پارٹی جسے جس قابل سمجھے گی وہ خان صاحب کا حکم ہوگا جس طرح۔ تو میں کسی لالچ کے تحت پارٹی میں نہ ہوں، اور نہ مجھے کسی قسم کا کوئی لالچ ہے۔ میرے لیے صرف خان صاحب کا نظریہ اہم ہے، کیونکہ وہ ہماری آنے والی نسلوں کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ڈیرہ غازی خان میں کوئی مانے یا نہ مانے، حقائق، زمینی حقائق یہی ہے۔ پی ٹی آئی کے دو گروپ ہیں، ایک عام عوامی گروپ ہے، عام آدمی اوپر آئے ہیں، دوسرا موروثی سیاست جاگیرداروں کا گروپ ہے۔ کوئی مانے یا نہ مانے، آپ کس گروپ کو سپورٹ کریں گے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کچھ پی ٹی آئی میں ہے، کیونکہ ایک ریومرز تو ہو سکتی ہیں۔ پی ٹی آئی واحد جماعت ہے جس میں آپ جیسے، مجھ جیسے، بلکہ ایک مثال میں ہوں آپ لوگوں کے سامنے، ایک عام سا حقیر سا انسان جسے پارٹی نے صرف تھوڑی بہت کاوش کے عوض اس مقام تک پہنچایا ہے، صرف میری کارکردگی دیکھ کے کہ یہ پارٹی کے لیے کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اگر سرداری یا یہ نظام ہوتا تو میں ایک عام ورکر ڈسٹرکٹ جنرل سیکرٹری کے عہدے پہ آج نہ بیٹھا ہوتا۔ آپ یہیں سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی میں کسی قسم کی موروثی سیاست کی کوئی گنجائش نہ تھی اور نہ ہے، اور نہ انشاءاللہ مستقبل قریب میں دیکھ رہا ہوں۔ عاطف بھائی، جب سے آپ نے یہ عہدہ سنبھالا ہے، کتنے ورکر سے آپ ملاقات کر چکے ہیں؟ تو میں بھائی اس میں جب سے عہدہ سنبھالا ہے، تو میں کم و بیش سینکڑوں افراد سے میری جو ہے نا ڈیلی بیسس پہ ملاقات رہتی ہے، صرف پارٹی کی مطلب ہے تنظیم سازی کے حوالے سے، اور بہت کچھ مجھے ورکر سے سیکھنے کو بھی مل رہا ہے، اور بہت زیادہ محبت مل رہی ہے، بہت زیادہ پذیرائی مل رہی ہے۔
تو میں تقریباً رات کا میری روٹین ہے صبح 8 بجے سے شام 3:30 4 بجے تک ہماری یہی میٹنگز وغیرہ یہی ہوتا رہتا ہے. تقریباً زیادہ نہیں تو ان الحمدللہ سینکڑوں افراد سے میری ملاقات بھی رہتی ہے, اور الحمدللہ ہم فردر پارٹی کے لیے جو ہمارا ایک ہے کہ نچلے لیول سے پارٹی کی تنظیم سازی ہو, اس حوالے سے ڈیلی بیسس پہ ہماری جو ہے نا ملاقاتیں جاری ہیں. فہیم صاحب آپ سے ایک سوال ہے. جی شنید میں آیا ہے جی اس وکلا چیمبرز کی خوشبو میں رچے ہوئے کچھ پی ٹی آئی کے لوگوں نے جی جی جب عمران خان کے قریبی عزیزوں کی رہکی شروع کی تھی پولیس کے حوالے سے, جی جی انہیں گرفتار کروانے کی کوشش کی تھی, تو وہ اس وقت ایک شخص تھا جی جس نے قربانی دی ہے, جو آگے آیا ہے, اس کا نام تھا عاطف مستوی. کیا یہ سچ ہے؟ جی بالکل سچ, اس میں کوئی شک نہیں. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ہمارے عمران خان صاحب کے جو بہنوئی ہیں یا ان کی فیملی ممبرز تھے, ان کو مختلف ذرائع سے مختلف اداروں سے کچھ ان کو مشکلات درپیش کروانے کے لیے ہمارے ہی کچھ لوگوں نے ان کو سپورٹ کی, مختلف اداروں کو مختلف جگہ پہ, اور تاکہ یہ پنجاب پولیس یا حکومت پنجاب یا وفاق مطلب ان کو گرفتار کرنے کے لیے کوشش کی اور کروانے کی کوشش کی. اور ذرائع کے مطابق ہمیں اس میں مجھے زیادہ تر علم نہیں ہے, لیکن یہ کچھ 70% چانسز یہی ہیں کہ ہمارے کچھ اپنوں نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ بھئی ہم خان صاحب کی فیملی کو تھوڑا سا مشکلات میں ڈالیں. لیکن اس میں عاطف خان صاحب کا بہت بڑا رول ہے کہ انہوں نے ماشاءاللہ اپنے اس مشکل حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے, اور ایک جو مہمان آئے ہوئے تھے لاہور سے اور ہمارے لیڈر کے فیملی ممبر سے, ان کو بچانے کے لیے انہوں نے اپنی جان کی بازی تک لگا دی. اور اس میں مجھے فخر ہے, اور آج میں اسی لیے عاطف بھائی کو شانہ بشانہ کھڑا ہوں اور سیسا پلائی دیوار کی طرح اس کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا رہوں گا, کیونکہ یہ ہمارے ضلعی جنرل سیکرٹری بن چکے ہیں. عاطف بھائی, آپ کیا سمجھتے ہیں جو لوگ پہلے یہ کارروائیاں کر چکے ہیں, کیا پی ٹی آئی کے جب خوشی کے دن آئیں گے وہ لوگ پھر لوٹ آئیں گے؟ کیا انہیں مقام ملے گا یا نہیں؟ میں نہیں سمجھتا جو مشکل حالات میں پارٹی کے ساتھ, میں نہیں کہتا کہ نہیں ٹھہرے تھے, لیکن جنہوں نے مشکل حالات میں پارٹی سے کنارہ کشی کی یا اپنی مطلب ہے خوشنودی کہہ لیں یا خوف کہہ لیں کہ مشکل حالات میں پارٹی کے ساتھ نہیں تھے, تو میں مستقبل میں انہیں پارٹی میں دوبارہ نہیں دیکھ رہا, کیونکہ ہماری پارٹی میں مفاد پرستوں کے لیے میرا خیال ہے کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ تھے ہمارے بھائی عاطف مستوی صاحب, اور یہ ہے فہیم صاحب, فہیم رضا احمدانی صاحب. یہ دو وہ شخصیات ہیں, یہ تو پیدا پی ٹی آئی میں ہوا ہے, اور یہ عاطف بھائی جو ہے یہ قربانی کا جذبہ لے کر پی ٹی آئی میں آ چکے ہیں. اس وقت ہم آپ تمام دوستوں سے رخصت لے رہے ہیں. پاکستان زندہ زندہ باد.